برن، اس میں جلن تو بتا چکا ہوں میں، ہر جگہ برننگ کا احساس ہے، لیکن پارٹس فیل کولڈ ٹو دا ٹچ اینڈ ریئلی آر کولڈ بٹ ود اے سینسیشن آف برننگ. بتا چکا ہوں نا پہلے میں بھی آپ کو کہ اعضاء ٹھنڈے محسوس ہوتے ہیں، ہاتھ لگانے پہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس کے باوجود مریض یہ کہتا ہے کہ اس میں بڑی جلن ہے. اس کے نزلوں میں بھی، گلے کی خرابی میں بھی اور سانس کی تکلیفوں میں بھی جلن ہر جگہ برابر پائی جاتی ہے. اس کے جو زخم رفتہ رفتہ خراب ہو جاتے ہیں ان میں بتایا نا جیسا کہ بڑی خطرناک چیز ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس بیماری کو جس کے بعد ہاتھ بھی کاٹنے پڑتے ہیں؟ گینگرین. ہاں نہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا؟ ناسور تو عام میں نے ناسور ہی کہا تھا، مگر ناسور لفظ نہیں ہے، کوئی اور ڈھونڈ لگا ہے نا سوال نہیں. ناسور قسم کی چیزیں جو گینگرین بن جائیں، ان کا اردو نام نہیں آ رہا، مگر لوگ مجھے اصرار کرتے ہیں کہ جب میں کوئی انگریزی لفظ بولا کروں یا زخموں کو یا کسی بیماری کا نام لوں تو اردو میں ضرور ترجمہ کر دو، کیونکہ پاکستان میں اکثر دیکھنے والوں کو وہ اصطلاحیں مشکل لگتی ہیں. تو سمجھا دیا ہے بس. اس کا گینگرین کی علامتیں نوٹ کر لیں. جہاں زخم ہو، مثلا ایک جگہ انگلی کٹ گئی ہے کسی کی، وہاں سے سیاہ ہو جاتا ہے جلد کا رنگ، اور زخم جو ہے وہ آہستہ آہستہ اندر کی طرف حرکت کرتا ہے، یعنی باہر سے اندر کی طرف، مرکز کی طرف، اور اس میں سلان بڑی ہوتی ہے. گینگرین میں سخت بدبو پائی جاتی ہے زخم میں، تو ایسا گل رہا ہے جیسے وہ مر رہے ہیں اعضاء، اور وہیں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کو روک نہیں سکتے ڈاکٹر. جو مرضی کر لیں، وہ اس کو اگر انگلی پہ شروع ہوئی ہے تو کوشش کریں گے کہ ہاتھ کاٹ دیں پورا. وہ اگر صرف انگلی کاٹیں تو پھر ہاتھ بھی اور بازو بھی کاٹنا پڑتا ہے. اگر اتنا اثر ہو چکا ہو کہ ہاتھ اس سے آگے ذرا محسوس ہو، مثلا ہاتھ کے اندر داخل ہو گئی ہے، تو پھر وہ کونی سے بازو کاٹیں گے. اگر کونے کے قریب پہنچی ہے تو جوڑ سے بازو کاٹ دیں گے. اور اس کا جو حملہ ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، لیکن روکا نہیں جا سکتا. ہومیوپیتھی میں گینگرین کا علاج خدا کی فضل سے اچھی طرح، یقینی طور پر گینگرین جو ثابت شدہ تھی اس میں بھی میں نے دیکھا ہے اللہ کے فضل سے ہو جاتا ہے. ایک لڑکے کا مجھے خط آیا تھا، اس کا آرے میں ہاتھ آ گیا تھا، انگلی اور یہ حصہ کٹ گیا تھا، اور کچھ حصہ انگلی کا ایک یا دو باقی بھی تھیں. تو ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ تمہارا بازو کاٹنا ہے کیونکہ یہ خطرناک گینگرین بن چکی ہے. مجھ سے اس نے مشورہ کیا خط لکھ کے، میں نے کہا بالکل بازو نہیں کٹوانا، دوائی دیتا ہوں، تم بار بار ڈاکٹر کو دکھاؤ ضرور، تاکہ اگر اس دوا سے فائدہ نہ ہو تو وقت پر پتہ چل جائے، پھر میں تمہیں خود ہی مشورہ دے دوں گا. لیکن اس کے بعد جو اس کا جواب آیا 15-20 دن کے بعد کہ مجھے افاقہ محسوس ہو رہا ہے، رنگت میں سیاہی کم ہو گئی ہے، کچھ سرخی آ رہی ہے. تو میں نے کہا پھر بالکل مطمئن رہو، دوائی کھاتے رہو. آخر جب اس نے 2-3 دفعہ ڈاکٹروں کو دکھایا تو انہوں نے قطعی فیصلہ دیا کہ کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، تم محفوظ ہو. اور وہ اللہ کے فضل سے کام کرتا ہے، انگلیاں بھی بچ گئیں، اس کی ہاتھ بھی بچ گیا. تو ہومیوپیتھی میں گینگرین کا علاج ہے، اگرچہ اردو میں گینگرین کا نام نہیں ہے. وہ تو ہر چیز کے لیے گلنا سڑنا ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ نام نہیں ہے، اس بیماری کا نام نہیں ہے، تو اس کی ڈسکرپشن، اس کی تشریح موجود ہے کہ جہاں گلنا سڑنا پایا جائے اس کو. ویسے تو بغیر گینگرین کے بھی زخم گلتے سڑتے نہیں ہیں، بتائیں اب بولو. تجربہ مجھے بتا رہے تھے، آپ منہ ہلا رہے ہیں. صرف گلنا سڑنا تو ایک عام چیز ہے. عام زخم جو گینگرین نہ ہو ان میں بھی سڑان آ جاتی ہے، ان کو بھی کہتے ہیں جی گل سڑ رہے ہیں زخم. اور بعض دفعہ ایک لمبا سا مریض لیٹا ہو بستر پہ، اس کو جو ناسور ہوتے ہیں وہ بھی گلتے سڑتے ہیں. بعض زخم پھیلنے لگ جاتے ہیں لیکن گینگرین نہیں ہوتے.
گینگرین کی وہی علامت ہے جو بتائی ہے میں نے، سیاہی لازم ہے اس میں، اور خطیت کے ساتھ اس کا رخ اندر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی، وہ بڑھتی رہتی ہے، کناروں سے مرکز کی طرف حرکت ہے اس کی، اس کو گینگرین کہتے ہیں۔ اور اس میں یہ دوا بھی خدا کے فضل سے بہت مفید ہے، سیکیل کور، آرسنک بھی بہت مفید ہے، آرنیکا بھی ان کے ساتھ ملائی جائے تو اچھا اثر دکھاتی ہے۔